بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت سورہ نبا بالکل مکے کی ابتدائی دور کی صورت، ابتدائی دور جس میں خفیہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، یہ 3 سال کا عرصہ، 3 سال اسی عرصے میں یہ سورت نازل ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر بہت زور دیا تھا۔ جو صورتیں نازل ہوئی تھی آخری بارے کی، ان تمام صورتوں کی آخرت پر زور، آخرت کا ذکر ہے تقریباً۔ اس دور میں اس آخرت پر گفتگو بہت مکے میں ہونے لگی، چرچا یہی ہو گیا۔ البتہ مشرکین مکہ اس کا مذاق اڑاتے، کیا پوچھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، آدمی سڑ جائے گا، گل جائے گا، کیسے اٹھے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ بہت دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں قیامت آئی نہیں، اب تک تو آئی نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے۔ ہم فیہ مختلفون، اور ان کے خیالات بھی سب کے یہ نہیں تھے کہ قیامت نہیں ہوگی لیکن مختلف حالات تھے، مختلف انداز تھے سوچنے کے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہوگی تو، لیکن آخر ہمارے دیوتا کس کام آئیں گے؟ قیامت کے دن سے سفارش کرائیں گے، سفارش کر لیں گے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، زمانہ ہمیں مارتا ہے اور زمانے کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ کچھ اس طرح سوچتے، کچھ اس طرح سوچتے۔ ہم فیہ مختلفون، اختلاف تھا ان کی رائے میں، تناقض تھا۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ جان جائیں گے، ہرگز نہیں، یہ سب باتیں جھوٹی کہہ رہے ہیں، جلد ان کو معلوم ہو جائے۔ پھر کہا، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبیوں نے ہمیشہ قوم کو یہ بتایا ہے کہ اگر نبیوں کی تکذیب کی جائے تو عذاب آتا ہے دنیا میں۔ سمود پر آیا، عاد پر آیا، ان سے یہ کہا گیا کہ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو بات تم جھٹلا رہے ہو اس کا انجام کیا ہے۔ چنانچہ بدر میں ان کو معلوم ہو گیا، کچھ وسائل نہیں تھے جن کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی اور یہ ناکام ہوئے، مارے گئے ان کے سردار، بڑے بڑے سردار۔ ثم کلا سیعلمون، اور پھر قیامت کے دن معلوم ہی ہو جائے گا۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے، کلا سیعلمون، نہیں، بہت جلد ان کی موت آنے والی ہے، موت آتے ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی سوچتا تو یہ ہے قیامت دور ہے، قیامت دور ہے، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن من ماتا فماتا فقامہ قیامت، جو مرتے ہی اس کی قیامت تو پوری ہوگی، اس کی قیامت تو شروع ہوگی، اس لیے کہ وہ دوسری دنیا میں رہنے لگا، دوسری دنیا کے حالات اور ضروریات اور وہاں کے عذاب ثواب سے نپٹنے لگا۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ موت آتے ہی اس کو سب معلوم ہو جائے گا، کلا سیعلمون، جان لے گا یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اٹھے گا حشر کے میدان میں تو بھی اسے معلوم ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ قرآن نے سورہ قاف میں یہ کہا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو وہ جلد آنے والی ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس موت سے تم غفلت میں تھے، لیکن یہ آئی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی، جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی، خدا کی پاسپورس بھی نظر آ رہی، سزا بھی نظر آ رہی، عذاب بھی نظر آ رہا، مرتے ہی سب نظر آنے لگتا۔ تو آدمی کی جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھ بند ہے، اسے نظر نہیں آ رہا وہاں، جو ہی آنکھ بند ہوگی آنکھ کھل جائے گی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، کا پردہ ہٹ جائے گا اور سب کچھ نظر آنے لگا کہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنی ربوبیت، اپنی حکمت، اپنی شفقت، اپنی رحمت کا تذکرہ کیا بہت تفصیل سے۔ الم نجعل الارض مہادا، تم زمین کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم نے کیسی بچھا رکھی ہے، فرش کی طرح تم اس میں رہ رہے ہو، آباد ہو رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، پل بنا رہے ہو، کھیتیاں کر رہے ہو، فرش کی طرح تمہیں بچھا دیا، تمہارے قبضے میں دے دیا، مسخر کر دیا۔ زمین نے کبھی انکار نہیں کیا کہ مجھے نہ کھودو۔ پھر یہ کہ یہی زمین اگر کیچڑ بن جاتی تو رہنا مشکل ہوتا، یہی اگر پتھر بن جاتی تب بھی رہنا مشکل ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس سے ساری ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہیں، ایک فرش کی طرح۔ والجبال اوتادا، اور اس پر ہم نے پہاڑوں کو جما رکھا ہے میخوں کی طرح، گاڑ رکھا ہے، پلر اس میں گاڑ رکھا تاکہ یہ ڈواں ڈول نہ ہو، ہچکولے نہ کھائے۔ کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، تو کیسا انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ڈولتی رہتی ہر وقت، اس پہ تو رہائش ممکن نہیں تھی۔ اس پہ اللہ نے میخیں جمائی ہیں پہاڑوں کی تاکہ یہ ڈولے نہیں کسی طرف اور انسانوں کے رہنے کے قابل رہے، ہچکولے نہ کھائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں اکیلا نہیں پیدا کیا ہے، تمہارا جوڑا تم سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک چیز کا جوڑا ہے، وہ ضد ہے اس کی، لیکن اس کی تکمیلہ ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں۔ عورت کے بغیر مرد کی زندگی نہیں، مرد کے بغیر عورت کی زندگی نہیں۔ دونوں مل کے گھر بساتے ہیں، آبادیاں بناتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، رہائش کرتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے دونوں کے ملنے سے۔ دونوں اگر نہ ہوں تو معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کشش رکھی ہے کہ کسی چیز میں وہ کشش نہیں ہے، وہ قوت وقار قوت کسی چیز میں نہیں ہے جتنی عورت کے لیے مرد میں ہے اور مرد کے لیے عورت میں ہے۔ یہ کشش کہیں نہیں رکھی ہے، یہ تھا قوت ہے، بہت غیر معمولی قوت ہے، بڑے بڑوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں اس قوت کے آگے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور پھر ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبات بنایا ہے۔ تمام عمل و حرکت، تمام ایکٹیویٹیز نیند ختم کر دی ہے۔ اور نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو نہیں آتی اس سے پوچھیں کیا حال ہے اس کا نیند۔ چنانچہ یہ نیند ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو الجھنوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے ذہن ان کا خالی ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں، ان کو نیند کو انہیں گولیاں نہیں کھانا پڑتا، اور جن کو گولیاں کھانا پڑتی ہیں گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا سونے کے لیے، نیند سے آپ کو مجبور کیا۔ نیند مجبور نہیں ہے، آپ مجبور ہیں نیند سے۔ بعض اوقات آدمی سولی پر چڑھ رہا ہو، نیند پر قبضہ کرتی ہے اس پر اور سو جاتا ہے۔ آدمی سخت سے سخت مصیبت میں ہو، سخت سے سخت آفت میں ہو، سخت سے سخت مشغولیت میں ہو، جی چاہ رہا ہو کہ میں نہ سوؤں، جاگتا رہوں، لیکن نیند ایسا غلبہ کرتی ہے اس پر کہ سلا دیتی ہے۔ اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا، رحمت ہوتی ہے اللہ کی اس کی کہ پھر اعضاء کام دینے لگے، پھر تر و تازہ ہو جائے، سہولت مل جائے جسم کو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وجعلنا نومکم سباتا۔ پھر ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہیں نیند آتی ہے، اگر ہم رات نہ بناتے، کوئی زندہ ہوتا، کوئی کام کر رہا ہوتا، کارخانے چل رہے ہوتے، ساری شور غل ہوتا، تمہیں نیند کیسے آتی؟ پوری دنیا کو سلا دیتے، رات پوری فضا پر، پورے شہر پر، پورے ملک پر چھا جاتی ہے، اور اس میں تم آرام سے سو جاتے ہو۔ تو تمہارے لیے رات کو ہم نے لباس بنایا۔ کبھی غور کرو کہ اگر یہ رات مسلسل ہوتی تو کیسے روزی کماتے، کیسے روشنی سے کام کرتے، کیا ضرورت ہے تمہاری پوری ہوتی۔ اور یہ رات کو مسلسل نہ رکھنا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور دن کو ہمیشہ نہ رکھنا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے سورہ قصص میں کہ اگر جو رات کو دن بنا دیتا، خدا کے سوا کوئی ہے؟ یہ سورج نکال دیتا؟ کوئی نہیں، اللہ ہی کے قبضے میں۔
اور اگر فرض کیجئے یہ دن ہمیشہ کے لیے ہوتا تو تھا کوئی جو رات دیتا تمہیں؟ رات دینے والا کوئی نہیں۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، ڈھک جاتے ہو تم، پردے میں آ جاتے ہو، جو چاہو کرو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو روزے کمانے کے لیے، دوڑ دھوپ کے لیے، معاش کے دوڑ دھوپ کے لیے روشن بنا دیا۔ اس کے بعد ایک اور اب دنیا زمین سے ہٹ کر آسمان کی طرف نگاہ کی۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اوپر تمہارے 7 آسمان تان دیے ہیں، بہت مضبوط ہیں، ان میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی فتور نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی دراڑ نہیں۔ اس پر نگاہ جما کر دیکھو، کہیں سوراخ نہیں۔ تم چھوٹی سی چھت بناتے ہو، 10 ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے۔ ہم نے اتنی بڑی چھت لگا رکھی ہے، کوئی جوڑ نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی فتور نہیں، مضبوط سے مضبوط ہے، برسوں سے، قرنوں سے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور اس آسمان پہ ہم نے ایک روشن چراغ رکھا ہے جو گرمی بھی دیتا ہے تمہیں اور روشنی بھی دیتا ہے۔ اس وقت رات ہے اور دنیا کی جتنے شہر ہیں تمام شہروں سے زیادہ، سب سے زیادہ بجلی ہے نیو یارک میں۔ بے پناہ ان گنت خمخمے جل رہے ہیں، ان گنت جو خمخمے ہیں، بلب ہے جل رہے ہیں، لیکن ہے رات، دن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ایک خمخمہ جب جلے گا، بلب جلے گا صبح کو، تو دن ہو جائے گا۔ سوچئے، غور کرنے کی بات ہے کہ جس خدا کے قبضے میں سب کچھ ہے، آسمان سے سورج ایک چمکتا ہے، پورے کائنات میں روشنی ہو جاتی ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اور کائنات کا، آسمان کا اور زمین کا یہ رشتہ ہے، سورج اٹھتا ہے آسمان میں ہے، لیکن زمین پر اگر نہ آئے تو نہ حرارت ہو، یہاں نہ کھیتیاں ہو گئیں، نہ روشنی آپ کو ملے، نہ کام ہو سکے، نہ گرمی مل سکے، نہ حرارت، ٹھنڈ کم ہو سکے۔ اس لیے دونوں کا رشتہ ہے۔ وہاں اللہ واحد ہے، وہ وہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے، ایک ہی خدا۔ تو توحید کی بھی دلیل ہے یہ، اور اللہ کی رحمت کی بھی دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تم پر پھٹ نہیں پڑتے، ٹوٹ نہیں پڑتے، اس میں سے موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔ وہ بادل اگر تم پر ایک دم برف کی طرح گر جائے کیا حال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے پانی برساتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، اس سے غلے پیدا ہوتے ہیں جن کو تم ذخیرہ کرتے ہو، چاول ہے، گیہوں ہے، دالیں ہیں، کیا کیا غلہ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ وَنَبَاتًا، اور گھاس ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، کیا کیا نہیں اگا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات اگاتا ہے، گھنے جنگل اگاتا ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، جو خدا اتنا کچھ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اتنا کچھ نواز رہا ہے، وہ ایک نہیں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں نوازا تھا، تم نے میرا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ لازماً ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر شرک کرنے والوں کو سزا ملے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر توحید پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے۔ ظالموں کو سزا ملے اور مظلوموں کو اس کا بدلہ ملے، لازماً ایسا دن ہونا چاہیے۔ تو یہ سورت کی 20 کی آیت ہے، یہ سورت ہے 40 آیت ہے، اور اس کے بیچ میں 17ویں آیت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ قیامت کے دن اسی سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو، مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے صورت کی یہ کہ لازماً، یقیناً، لوگ کتنا بھی انکار کریں، کتنا بھی اعراض کریں، قیامت کا دن لازماً آنا ہے، وہ وقت مقررہ ہے، وہ آ کر رہے گا، اس لیے کہ اس کے آئے بغیر ہر چیز کی ضد ہے، دنیا کی ضد آخر۔ اگر عورت کے لیے مرد ہے تو دنیا کے لیے آخر، اگر ایک ٹھنڈے کے لیے گرم ہے، کڑوے کے لیے میٹھا ہے، تو دنیا کے لیے آخرت ہے۔ آخرت کا ہونا لازمی ہے،
عقل بھی تقاضا کرتی ہے، امکان بھی اس کا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب قیامت کے دن کیا منظر ہوگا یہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا